دن ہے اور تاک رات ہے، کوئی علمی بات علمی مجلس میں بیٹھنا یہ بھی بڑے اجر و ثواب اور فضائل کی بات ہوتی ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی ایک 30 آیتوں کی صورت ہے، جو بندہ رات سونے سے پہلے اس کو اپنی عادت کا حصہ بنا لیتا ہے، رات سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیتا ہے، اور اس کے اندر بھی وسعت موجود ہے۔ ایک بندے کی عادت ہے، روٹین ہے کہ وہ رات سونے سے پہلے پڑھتا ہے، اور کسی دن اس کو نیند جلدی آ گئی، وہ پہلے پڑھ لے۔ یہ بات ضروری نہیں کہ بس سونے سے متصل پڑھنا ہے، یعنی اس نے اس رات میں ایک مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ ٹائم ٹیبل اور شیڈول بندہ اپنی مرضی سے بنا سکتا ہے۔ وہ پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہے کہ اس اکیلی صورت کو پڑھ لینے سے بعد ایسے فضائل انسان کے مقدر میں آ جاتے ہیں جو بالعموم شہداء کے مقدر میں آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عذاب قبر سے بچنے کا سب سے آسان راستہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، کہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جائے۔ اور لوگ جہاد بالعموم اسی غرض و غایت کی وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم جہاد کریں گے، خون کا پہلا قطرہ بھی زمین پہ گرے گا، اللہ رب العزت ساری خطاؤں کو معاف کر کے روح کو اپنے پاس بلا لیں گے، عذاب قبر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اب ایک بندہ شہید تو نہیں ہو سکا، یا جہاد پہ تو نہیں جا سکا، یا بزدل ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، ہر بندے کا ایمان ایسا نہیں ہوتا۔ اب اس بندے کو کیا چاہیے؟ وہ کیا کرے؟ وہ صرف سورہ ملک 30 آیتوں کی صورت ہے، اگر ہر روز رات کو پڑھ لے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر اگر اس کے اوپر عذاب آنا بھی چاہے گا تو یہ صورت جس طرح مرغی اپنے چوزوں کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، یہ صورت اپنے پڑھنے والے کو اپنی آغوش میں لے لے گی اور عذاب کے سامنے ڈٹ جائے گی اور عذاب کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ تیری جرت کیسے ہے؟ اس بندے کو ہاتھ لگاتا ہے جس نے پوری زندگی ایک دن میرا ناغہ نہیں کیا۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ بتلاتا ہوں، مستند اور سکہ واقعہ۔ ڈاکٹر نے، بعض لوگ جن کی عادت پختہ ہوتی ہے نا سورہ ملک پڑھنے کی، یاد بھی نہ ہو، یاد بھی نہیں ہے، ڈاکٹر نے ہمیں یہ بات بتلائی ہے کہ کئی مرتبہ نزع کے عالم میں ہم نے ایسے بندے کی زبان سے جو کومے کے اندر موجود ہے سورت ملک کی تلاوت جاری ہوتے ہوئے دیکھی ہے، حالانکہ وہ حافظ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی بندے کے اوپر رحم آ جاتا ہے۔ یعنی یہ صورت اتنی جامع مانے عذاب کے سامنے کہ صرف اس 30 آیتوں کی صورت کو اگر آپ اپنا لیں گے انشاءاللہ سب عذاب قبر سے بچ جائیں گے۔ آج آپ نے ارادہ کرنا ہے، کتنے بھائی وعدہ کرتے ہیں کہ زندگی میں 30 آیتیں پڑھیں گے؟ بھائیو 30 آیتیں پڑھنا کیا مشکل ہے؟ آج کے بعد سورہ ملک کی تلاوت اپنی زندگی میں جاری کیجئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ایک اور سورت بھی پڑھا کرتے تھے، الف لام میم سجدہ کی، اور رسول اللہ کی زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں آئی کہ رسول اللہ نے ان دونوں صورتوں کے بغیر رات کو بسر کیا ہو۔ اور میرے بھائیو بہت سے سوالات عصر کی نشست میں بھی ہوئے، ان میں سے بعض کا جواب میں دیتا ہوں۔ لوگ بہت سے مسائل کے بارے میں بہت سی آیتیں پوچھتے ہیں۔ ایک آیت جو دشمنوں کے لیے، کسی ایسے دشمن کا جب پہ آپ حق پہ ہوں اور وہ آپ کا حق غصب کر رہا ہو، دشمن سے مراد یہ نہیں کہ کفار اور یہود و نصارہ ہی ہوں، مراد یہ آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، آپ کسی انسٹیٹیوشن میں کام کرتے ہیں، اس کا باس آپ کے خلاف ہو گیا تو اس کے لیے وظیفہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس سے یہ وظیفہ مستعار ہے، ربی انی اور ربی انی دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، اور اس کے ساتھ جو حدیث اور اسلاف کے روایت ثابت ہے وہ یہ ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ بھی وظیفہ آپ نے یاد کرنا ہے، یا یہ یاد کر لیں اللہم اکفینیہم بما شئت، جیسے آپ چاہیں اللہ ہمیں اس کے شر سے بچا لیں۔ ان وظائف کو پڑھ لینے سے، اور عدد کی بات دوبارہ آپ کو کہوں گا کہ 313 مرتبہ کوئی بھی وظیفہ اگر آپ شروع کریں نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھا کریں۔ اسی طرح شوگر کے مریضوں کے حوالے سے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ وظیفہ بڑا مجرب ہے۔ اسی طرح مختلف بیماریوں کے حوالے سے بہت سے وظائف ہیں، لیکن اگر انسان کسی ایسی سچویشن میں پھنس جائے کہ جہاں سے اب نکلنے کی امید نہیں، بندہ وینٹیلیٹر پہ چلا گیا ہے، بندہ ایسی حالت میں پہنچ گیا ہے کہ اب نکلنے کے امکان کم ہیں، تو اس وقت یہ وظیفہ بڑا مجرب ہے، لا الہ
इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, क्योंकि यूनुस ने भी ये उस वक़्त पढ़ा था जब ज़ाहरी कोई सबब बाकी ना था, अंधेरा था, मछली के पेट का अंधेरा, समुंदर का अंधेरा, रात की तारीकी का अंधेरा। और अल्लाह ताला ने अल्फाज क्या कहे हैं? अल्लाह ताला ने कहा अगर ये ना पढ़ता, यूनुस नबी है, सारे नबी भी अल्लाह के दर के फकीर हैं, ये यूनुस अगर ये दुआ न करता लबिसा फी बतनिही इला यौमी युबासून, तो सारी जिंदगी उसी मछली के पेट में रहता। गोया ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आपने कसरत से पढ़ना है। कसरत से पढ़ने से आप जितनी मर्जी बड़ी मुश्किल का शिकार होंगे इंशाअल्लाह, निकालना तो मुश्किल से अल्लाह ही ने है, और अल्लाह ही इंसान को तरीके जरिए बताता है कि जो इंसान पढ़ ले तो इंसान मुश्किलात से बच जाता है। और दूसरी बात, अगर किसी की नज़र कमज़ोर हो, फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुकल यौमा हदीद के साथ कोई भी उज़व तलफ हो जाए, लकवा हो जाए, फालिज हो जाए, किसी आंख की कमजोरी हो जाए, कोई एक इंसानी जिस्म का हिस्सा मुतासर हो जाए, कोई भी, इन्नहु अला रजइही लक़ादिर, इन्नहु अला रजइही लक़ादिर। इस आयत का वजीफा मुजर्रबात में शामिल है, यानी तजर्बे और मुशाहदे से ये बात समझ आती है कि ये वज़ाइफ पढ़े जाएं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो खोई हुई बेनाई है उसको भी वापस लुटा देता है, जो खोई हुई ताकत है, कुव्वत है, उसको भी वापस लुटा देता है। इसी तरह बहुत से वज़ाइफ और भी कुरानी आयात से उलमा ने, सूरह मरियम के हवाले से आपको पता है, ये बात मारूफ है कि अगर हालत हमल में कोई औरत पढ़े तो उसकी बेहतरीन सूरत हो जाती है, और बेहतरीन सीरत के एतबार से रब्बी हबली मिनस सालिहीन भी है कि जो सिर्फ सूरत को नहीं सीरत को देखना चाहता है वो अपने बच्चे के लिए कसरत से ये दुआ करे। ये कुरानी जो दुआएं होती हैं ये इंसान को लाजमी फ़ायदा देती हैं। ये नहीं हो सकता कि बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआएं कर रहा है, वजीफे कर रहा है किसी काम के लिए, तो वो काम ना हो। और एक और बात जो आज आप सब ने, कई मरतबा इंसान के दिल में घुटन होती है, तंगी होती है, वसवसा होता है, शैतानी हमले होते हैं, इंसान इंटरव्यू देने जा रहा है, इंसान पेपर देने जा रहा है, इंसान किसी के सामने खड़ा होने से डर रहा है, जनाब मेरा इंटरव्यू है, बहुत बड़ा अफसर है, मैं उसके सामने इंटरव्यू कैसे दूंगा। इंसान और खतीब और उलमा भी जब स्टेज पे आते हैं, मेंबर पे बैठते हैं तो ये वजीफा पढ़ते हैं। आपने भी इस वजीफे को अपनी ज़िंदगी में जारी करना है। रब्बी शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, यहाँ तक ये पढ़ना। इससे क्या होगा, कई मरतबा तो बाज़ दोस्तों ने अजीबो गरीब इसके फ़वायद बताए हैं कि दिल की बीमारी के अंदर रब्बी शरहली सदरी पढ़ा किसी और काम से था, लेकिन दिल का बंदा बीमार था, स्टंट डॉक्टरों ने कहा था पढ़ने वाला है, उसने इस आयत का वजीफा किया, रब्बी शरहली सदरी, अल्लाह ताला ने हकीकत में भी सीना खोल दिया और दिल को खोल के रख दिया, और जो स्टंट पढ़ना था उसकी नौबत ही ना आई। ये रब्बी शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, बात फिर वही है, लेकिन ये नहीं है। अल्लामा साहब ने वजीफा बताया था, एक दफ़ा पढ़ा, नतीजा ना निकला। आपने कोई भी वजीफा, अगर मैं अपने तजर्बे और मुशाहदे की रोशनी में कह रहा हूँ, आपने कोई भी अगर वजीफा करना है, फ़र्ज़ नमाज के बाद उसका आदत 313 बनाना है, और अगर आप यकीनी कामयाबी चाहते हैं पहले 7 दिन का वजीफा करें, और अगर 7 दिन में काम ना हो तो 41 दिन या 40 दिन के अंदर वजीफा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर भी ज़रूर कामयाबी अता करेगा। जिस मकसद के लिए आप जो भी वजीफा पढ़ना चाहते हैं उसके अंदर इस अदद का आपने ख्याल रखना, क्योंकि ये कसरत के अंदर जब वजीफा चला जाता है। और एक बात आई है ज़िमनी तौर पर तो बता देता हूँ, हमारे नाना हाफिज़ मोहम्मद गोंदलवी रहिमहुल्लाह ये वजीफा अपनी बेटियों को, औलाद को बताया करते थे कि बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाएं, बहुत ज़्यादा वज़ाइफ के साथ काम ना हो रहा हो, तो फिर वो कहा करते थे, सारे घर वालों को ये तलकीन किया करते थे, बेटी अगर तेरा ये काम नहीं हो रहा, बेटे अगर तेरा ये काम नहीं हो रहा, तो तूने पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, इसके साथ या वाहिद या ज़ल जलाली वल इकराम, या वाहिद या ज़ल जलाली वल इकराम, ये मिला के पढ़ना है। और उनका ये कहना था कि इसके अंदर यकीनी तौर पे इसमें आदम मौजूद है, और इसमें आदम के हवाले से पहले आपके सामने ये बात रखी थी कि इसमें आदम के बारे में, अल हय्य अल क़य्यूम के बारे में बेशुमार उलमा का इत्तफाक है। तो इसके साथ उन्होंने ऐड क्या किया, या वाहिद या ज़ल जलाली वल इकराम, ये 313 मरतबा सिर्फ एक दिन एक दफ़ा में पढ़ना है, एक दफ़ा में। और उसके बाद जो दुआ आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना चाहेंगे इसमें आदम की बरकत की वजह से वो काम हो जाएगा। और मैं आपको एक सिक्का बात इस हवाले से बताता हूँ। हमारे एक दोस्त ने
اس کی والدہ کینسر کی مریضہ تھی آخری سٹیج پہ، اس نے یہ وظیفہ پڑھا، اللہ رب العزت نے اس کی ماں کو شفا دے دی، اس کی ماں کو شفا یاب کر دیا۔ گویا یہ اسم اعظم کے جو وظائف ہیں یہ، لیکن وہ آخری حل ہے، جب دیگر وظائف سے کام نہ ہو رہا ہو تو پھر اس وظیفے کے ذریعے اپنا کام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دینا چاہیے۔ آگے بعض لوگ ڈپریشن کا اور نیند کا بڑا شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی، تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ سورۃ نبا اما یتساءلون 30ویں پارے کی جو سورت ہے، اگر اس کو بندہ رات سونے سے پہلے بستر پہ گیا نیند نہیں آ رہی، 7 مرتبہ اگر پڑھ لے گا تو اللہ رب العزت نیند بھی ڈال دے گا۔ اور آپ کے سامنے قل هو اللہ کے فضائل کو اس دن تفصیلی رکھ دیا تھا، قل یا ایھا الکافرون کو 4 مرتبہ پڑھنے سے قرآن کا ثواب ملتا ہے، قل هو اللہ کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ملتا ہے۔ آخری بات ہے معوذتین، وظائف اس کے علاوہ بھی ہیں، اور میں آپ کو یہ تلقین کرتا ہوں قرآن کی کسی آیت کے بارے میں کسی بندے کا شفا کے والے سے کوئی تجربہ اور مشاہدہ ہے، آپ اس کو غور کریں، اگر اس کی آیت کے ساتھ مماثلت اور تطبیق بنتی ہے اس کو اپنا لیں، اور قرآن پاک پورے کا پورا شفا کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح جو معوذتین آخری 2 صورتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے، کسی پناہ مانگنے والے نے اس سے بہتر کسی چیز کی پناہ نہیں مانگی، اور جو چیز اس میں بیان ہوئی ہے اور جس چیز کی اس میں پناہ مانگی گئی ہے، اللہ رب العزت اس کی پناہ عنایت کرتا ہے۔ یہ پچھلے حال کی لائٹ نہیں چل رہی، خود بند کی۔ اللہ رب العزت معوذتین سے جو اس کے اندر دلوں کے وسوسے، شیاطین کے وسوسے، جادوگر کی پھونکے مارنوں کا تذکرہ، جنات کا تذکرہ، رات کے شر کا، جتنے شر ہیں اگر ان کو پڑھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا پڑھ پڑھ پڑھ، اس نے کہا کیا پڑھوں؟ تو رسول اللہ نے کہا یہ پڑھ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ تو اس کو بھی اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہے۔ یہ چاروں کل رات سونے سے پہلے ہر حالت میں آپ نے 3 مرتبہ پڑھنے، ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بھی موجود ہے کہ جو آخری تینوں کل 3 مرتبہ پڑھتا ہے رات سونے سے پہلے، اس کے لیے ساری رات کے لیے کفایت کر جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں قرآن پاک کے بعد جو سب سے، حالانکہ یہ ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے لیکن اس کو قرآن پاک کے بعد بیان کیا جاتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ یہ قرآن پاک کے اندر بھی لا الہ الا اللہ موجود ہے، اگر قرآن پاک کے اندر لگائیں گے تب بھی، اور اگر قرآن پاک سے علاوہ کہیں گے تو یہ بہترین ذکر ہے کرنے کے لیے۔ یہ ایک کلمہ، ایک ایسا کلمہ ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ، آپ کو پتا مشہور صاحب بھی ہیں، ایک مرتبہ پھر رہے تھے، بڑا پریشان تھے، بڑے غم میں تھے، حضرت عمر نے دیکھ لیا، پریشانی بانپ لی، طلحہ حضرت ابو بکر کی خلافت کا کوئی معاملہ نہیں اے عمر وہ کوئی معاملہ نہیں، وہ تو میرے چچا زاد ہیں، کس بات میں پریشان ہے، چہرے کے اوپر سٹریس کے اثرات ہیں، ڈپریشن لگ رہا ہے، پریشانی کے عالم میں، ہاں پریشان ہوں، بڑا غم میں ہوں۔ کہا کیوں پریشان اور غم میں؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ بتایا تھا اور مجھے کہا تھا کہ جو بندہ یہ کلمہ موت کے وقت پڑھ لیتا ہے، موت کی بیماری میں پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے سارے غم دور کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر مسکرانا شروع ہو گئے، اور طلحہ تجھے کیا پتا، تو یہ کلمہ بھول گیا اتنی جلدی؟ وہ کلمہ مجھے پتا ہے۔ اے عمر آپ کو پتا ہے؟ ہاں وہ بتائیے۔ کہا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ نے کہا ہاں آپ نے مجھے یاد کرایا، بس میرے دماغ سے نکل گیا تھا، بے شک یہی وہ کلمہ ہے۔ میرے بھائیو اس حدیث کے اندر طلحہ بن عبید اللہ نے کیا کہا ہے؟ رسول اللہ نے کہا ایک کلمہ ہے جو بندہ موت کے وقت، اور اس کی محدثین نے تشریح کی ہے جس بیماری میں موت آنی ہو، مثلا ڈاکٹر نے کہہ دیا کسی کے بارے میں کہ آپ 5 سال اور جئیں گے، 1 سال اور جئیں گے، 10 دن اور جئیں گے، ایسی بیماری میں بندہ چلا گیا کہ جس کی بیماری کے اندر موت آنی ہے، کینسر ہو گیا ہے، کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اب صرف خلوص دل سے ایک کلمہ کہنا ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کی فضیلت سنیے۔ موت کے وقت آپ کو پتا ہے، موت جب نزع کا عالم ہوتا ہے یا جو گھبراہٹ ہوتی ہے موت کی، ابھی بندہ مرا نہیں بھی ہوتا، بندے کو پتا لگ جائے نا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اس کا دماغ گھومنا شروع ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ساری زندگی جو کمایا تھا وارثوں کا ہو گیا، بیٹوں کا کیا بنے گا، بچیوں کا کیا بنے گا، رشتہ داروں کا کیا بنے گا، وہ بیٹی کے حالات تو بڑے تنگ ہیں، اس کا کیا بنے گا، بچہ تو بڑا چھوٹا ہے، اس کا کیا بنے گا۔ یعنی بذات خود موت ایک غم کی کیفیت بھی لے کے آتی ہے بندے کے اوپر کہ انسان نے زندگی میں جو کچھ کیا ہوتا ہے
وہ سارے کے سارے غم اس کا پیچھا اس وقت کرنا شروع کر دیتے ہیں جب بندے کو پتہ چل جاتا ہے ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، یا اس کو پتہ لگ جاتا ہے میری حالت اب بگڑنے والی ہے، میں اس مرض کی آخری سٹیج پہ پہنچ چکا ہوں. تو وہ جو غم ہے وہ ایک ہی کلمے سے دور ہوتے ہیں جب بندہ اس عالم میں یہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ. اللہ نہ پہلے کبھی عبادت کا کوئی فعل تیرے علاوہ کسی کی بارگاہ میں سر انجام دیا تھا. اور میرے بھائیو یہ بات بڑی اہم ہے، لا الہ الا اللہ صرف زبان سے نہیں کہنا، خلوص سے کہنا ہے. حدیث کے الفاظ ہے خلوص سے. خلوص کیا ہے؟ خلوص یہ ہے کہ اللہ آپ ہی عبادت کے لائق ہیں. عبادت کا چھوٹے سے چھوٹا فعل، نظر عبادت ہے کہ نہیں، نیاز عبادت ہے کہ نہیں، ذکر عبادت ہے کہ نہیں، رکوع عبادت ہے کہ نہیں، سجدہ عبادت ہے کہ نہیں، دعا عبادت ہے کہ نہیں. یہ سارے کے سارے اعمال کس کے ساتھ خاص کرنے ہیں؟ اللہ کے ساتھ. پھر زبان سے کہنا ہے لا الہ الا اللہ. تو موت کے وقت اگر جتنے بھی غم انسان کو تنگ کر رہے ہیں سارے کے سارے دور ہو جائیں گے. صرف ایک مرتبہ زبان سے یہ کہنا ہے. اور دوسری برکت کیا ہے؟ دوسری برکت یہ ہے کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو سرسبز و شاداب کر دے گا. آپ نے کئی مرتبہ علماء، واعظین، خطباء اور محدثین کے چہروں کے اوپر وہ بشاشت دیکھی ہوگی جو موت کے وقت آتی ہے. اور وہ اس لیے آتی ہے کہ ان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس بندے کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. چاہے جو مرضی عمل کرتا رہا تھا دنیا میں، آخری وقت میں بھی یہ کہہ دیا اللہ نہ پہلے کسی کی عبادت کی تھی نہ آئندہ اگر تو نے مہلت دی کسی کی عبادت کروں گا، بندہ جنت میں داخل ہو گیا. اور حضرت آدم نے صحیح حدیث کے جو الفاظ ہیں اپنے بیٹے کو وصیت کرتے وہ کیا کہا تھا؟ کہا تھا لا الہ الا اللہ اتنا وزنی کلمہ ہے، اتنا وزنی کلمہ ہے کہ اگر 7 زمینوں کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور تنہا لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اور یہ کہا تھا اگر 7 زمینوں کو ایک توق سے باندھ دیا جائے، یعنی ایک زنجیر کے ساتھ باندھ دیا جائے، تو دنیا کے اندر کوئی کلمہ، کوئی چابی، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس توق کو کھول دے. لیکن اگر اس زنجیر کے اوپر بھی لا الہ الا اللہ کو پڑھا جائے گا وہ ساری کی ساری زنجیر ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے گی. کیوں؟ آپ نے اس رب کی عبادت کا حق ادا کر دیا. صرف زبان سے اقرار کرنا بھی بڑی بات ہے لیکن دل میں اخلاص بھی ہونا چاہیے کہ آج کے بعد اللہ کے علاوہ کسی کا خوف بھی نہیں ہونا چاہیے. خوف بھی عبادت کی ایک جزوی قسم تو ہے ہی ہے نا. اللہ کا خوف ہونا، اللہ کے علاوہ کسی سے امید بھی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ نظر نیاز بھی نہیں ہونی چاہیے، سجدہ رکوع بھی نہیں ہونا چاہیے، ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے، عبادت کا کوئی فعل بھی غیر اللہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ پھر یہ فضائل دیتا ہے. اور اگر اس کلمے کو لا الہ الا اللہ کو جو پہلے آپ کو اس دن وظیفہ بتایا آج اس کی فضیلت بھی بتاتا ہوں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس طرح پڑھے گا نا، پہلے تو صرف لا الہ الا اللہ کی بات کر رہا تھا، جو مکمل پڑھے گا بخاری و مسلم کی حدیث ہے. اس دن یہ فضیلت بیان کرنے کے لیے وقت کم تھا اس لیے آج بیان کر رہا ہوں کہ 100 مرتبہ جو بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، 100 مرتبہ پڑھنے کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ نمبر 1، اسماعیل کون ہے؟ پیغمبر ہیں، رسول ہیں. ان کی اولاد میں سے 10 بیٹوں کو غلام بنا لیا کسی نے. اب ان کو آزاد کروانے کے لیے ایک بندے نے پیسے لگائے، لاکھوں کروڑوں پیسے سے ان بندوں کو آزاد کروا لیا. اور ایک بندے نے صرف 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے نامہ اعمال میں 10 اسماعیل کے غلام بیٹوں کو آزاد کرنے کا اجر و ثواب لکھ دیا جائے گا. کیا رسول اللہ کی بات پہ شک ہے؟ تو پڑھتے کیوں نہیں؟ وجہ کیا؟ ہمیں بس پرچی چاہیے، ہمیں بس نسخہ چاہیے جو وہ دے. اور دے بھی کون؟ جو 20 سال سے نہایا نہیں، خود نہیں پڑھنا. یہ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو اسماعیل کے 10 بیٹوں کی آزادی کا ثواب ہے. اور اسی پر بس ہے. بہت سے بھائی سوال پوچھتے ہیں. میں آج آپ کو شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، جادو جتنا مرضی پرانا ہو، شیطانی وسوسے جتنے زیادہ ہوں، بندش، رزق، نظر بد، اسیب، جادو، بدرو، آج کل یہ بھی ایک دھندا بن گیا ہے. اگرچہ رقیہ شریعہ اسلام میں ہے لیکن اب میں نے دیکھا یہ ایک دھندا اور کاروبار بنتا جا رہا ہے. جتنا مرضی پرانا جادو، وہ حدیث کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
100 مرتبہ صبح پڑھے گا تو شام تک شیاطین اور جنات کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ جادو کن دو چیزوں سے ہوتا ہے؟ یا جنات کے ذریعے، کاہن اپنے جنات جو ان کے مددگار ہوتے ہیں ان کو بھیج کے بندے کو ڈسٹرب کرتے ہیں، یا الفاظ سے۔ الفاظ کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ آپ کسی بچے کو جس کے اندر کانفیڈنس نہ ہو، آپ اس کو کہتے رہے نا، بک اپ کرتے رہے، تو بڑا اچھا ہے، تو بڑا اچھا ہے، تو بڑا اچھا سنا رہا ہے، تو بڑا اچھا جا رہا ہے، تو بڑا اچھا پڑھ رہا ہے، تو صرف الفاظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ بیماری دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح برے الفاظ کے بھی اثرات ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کا انکار نہیں ہے۔ مثلا آپ کسی بندے کو گالی دینا شروع کرتے ہیں، تو یہ ہے، تو یہ ہے، آپ دیکھیں گے آپ نے اس کو صرف بغیرت ہی کہا نا تو اس بندے کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے الفاظ کے اثرات کا تو ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یہ جو الفاظ بد کاہن جادوگر لوگوں کے گھر اجاڑنے کے لیے جنات یا الفاظ کے جادو کرتے ہیں، ان سے بچنا کیسے ہے؟ یہ 100 مرتبہ یہ پڑھا کریں، صبح کو پڑھیں گے شام تک شیطان سے محفوظ، شام کو پڑھیں گے صبح تک شیطان سے محفوظ۔ اور صحیح ابن حبان کے اندر یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ اللہ کو بھی پتہ ہوتا ہے بندوں کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کی نفسیات شاید جانتے تھے۔ یہ تو متفقن علیہ حدیث ہے، صحیح ہے، 100 مرتبہ پہلے کہا، لیکن ایک بندہ 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ کیا اس وظیفے سے محروم رہ جائے گا؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث بھی صحیح ہے، ابن حبان کے اندر موجود ہے، جو 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا اس کو کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے؟ 10 مرتبہ۔ اور 10 مرتبہ پڑھنے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ پہلے تو 100 مرتبہ پڑھنے کے 10 غلاموں کی آزادی تھی اور صبح سے شام تک شیطان سے بچنا تھا۔ یہاں صحیح حدیث کے الفاظ ہیں صرف 10 مرتبہ پڑھے گا تو 4 غلاموں کی آزادی کا ثواب مل جائے گا، یعنی تخفیف کر دی آپ کے اور میرے اوپر، آسانی کر دی۔ پہلے 10 سے 1 آزاد ہوتا تھا، اب 10 سے کتنے آزاد ہو رہے ہیں؟ 4 آزاد ہو رہے ہیں۔ اور جو اگلی فضیلت ہے، اللہ کی بھی یہ رحمت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ انسان بینی کی اور امت کی نفسیات جاننے کی کتنی عظیم بات ہے۔ رسول اللہ نے وہ فضیلت اس کے اندر بھی نہیں چھینی، کہا جو صبح 10 مرتبہ پڑھ لے گا شام تک شیطان سے بچ جائے گا، جو شام کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا صبح تک شیطان سے بچ جائے گا۔ اور جو دیگر ثواب ہے نا کہ 100 درجے بڑھیں گے، 100 گناہ معاف ہوں گے، 100 نیکیوں میں اضافہ ہوگا، وہ اضافی باتیں ہیں۔ اور سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ بعض اللہ کو بھی پتہ بندے ایسے ماشاءاللہ مصروف ہیں، اور مصروف کن کاموں میں؟ شیطانی کاموں میں۔ مصروف کن کاموں میں؟ دنیاوی کاموں میں۔ وہ کیا کریں؟ یہ حدیث بھی سنن ابن ماجہ کی صحیح ہے، وہ 1 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں۔ اب بتاؤ کوئی بندہ ایسا بھی ہے ہم میں سے بیٹھا جو وعدہ کرے 1 مرتبہ تو زندگی میں پڑھیں گے نا، 1 مرتبہ پڑھنا مشکل ہے، 1 مرتبہ صبح پڑھیں، 1 مرتبہ شام پڑھیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ نبی کریم کے ذریعے کسی مسئلے کی کوئی فضیلت بیان کرتے ہیں، پھر اس میں تخفیف بھی کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں جو زیادہ ذکر نہیں کر سکتے۔ صرف 1 مرتبہ پڑھنے سے حدیث کے الفاظ ہیں، 1 اسماعیل کے غلام بیٹے کو آزاد کرنے کا اجر مل جائے گا۔ گویا 100 مرتبہ پڑھنے سے 100 ہی ملنے ہیں۔ وہ جو حدیث ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے نیکیوں کو۔ اور ویسے بھی یہ عام فہم لاجیکل بات ہے، 10 کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ تو 10 سے ہر چیز کو ضرب نیکیوں کو دیتا رہتا ہے۔ گویا 1 مرتبہ پڑھنے سے بھی 1 اسماعیل کا غلام بیٹا آزاد ہوگا، اور صرف 1 مرتبہ پڑھنے سے صبح سے شام تک شیطان جنات جادو سے بچ جائے گا، اور شام سے صبح تک بچ جائے گا۔ اب بتائیے کتنا کو پرانا جادو ہے جی، بڑا پرانا جادو ہے جی، بڑے مسئلے آ گئے ہیں جی، بڑے مسئلے۔ 100 مرتبہ صبح اور شام اپنے گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جتنا مرضی پرانا جادو ہو، جتنا مرضی برا تویز ہو، جتنے مرضی اثرات بد الفاظ کے ہوں یا جنات کے ہوں، اس وظیفے کے سامنے نہ جن ٹک سکتا ہے نہ برے الفاظ ٹک سکتے۔ آج آپ نے صبح سے شام تک اور لوگوں کو ابلاغ بھی کرنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور دوسرا وظیفہ جو اس دن بتلایا تھا وہ یہ تھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں مختصر کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو تسبیح ہے نا یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ کی جو تسبیح ہے نا اللہ کو پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ ایک بندہ ایک سونے کا پہاڑ خرچ کر رہا ہے، سونے کا پہاڑ،
اور دوسرا بندہ سارا دن کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے یا اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تسبیح بیان کرنے والا آگے نکل گیا، سونے کے پہاڑ کو خرچ کرنے والے سے بھی آگے نکل گیا. سبحان اللہ کہنے. وجہ بھی کیا؟ وجہ بھی سن لیجئے. وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی وجہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ انسان ہی کم بخت ہے، انسان ہی کم ظرف ہے، ورنہ زمین و آسمان کے مابین جتنی مخلوقات ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے لیکن تمہیں ان کی تسبیح کا پتہ نہیں وہ کیا ہے. اور اگر انسان غور و فکر کرنے والا ہو نا، انسان کو وہ مخلوقات کی اطاعت اور تسبیح بھی مل جائے گی، مل سکتی ہے. ایک اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا یہ پلانیٹری سسٹم، یہ کاسمولوجی کے اندر سٹارز، زمین، جتنے بھی سیارے ستارے ہیں، یہ اللہ کے حکم کے ایسے تابع ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو رستہ دکھایا ہے یہ اس سے 1 سینٹی میٹر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتے، اور اگر ہو جائیں تو سارا نظام تلپٹ ہو جائے، سارا نظام چوپٹ ہو جائے. اللہ کی ایسی اطاعت کرتے ہیں کہ جو صراط، جو فلک، جو مدار، جو گردش اللہ نے جس مخلوق کے لیے مقرر کی ہے 1 سینٹی میٹر بھی وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتی. وہ مخلوق اللہ کی تسبیح، اللہ کے ڈر سے ایسے چل رہی ہوتی ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. اور انسان سبحان اللہ صراط مستقیم بھی بتا دی، قرآن بھی بتا دیا، رستہ بھی بتا دیا، پھر بھی اپنی مرضی سے کبھی ادھر کو نکل جائے گا کبھی ادھر کو نکل جائے گا. وہ مخلوقات اللہ کی ایسی اطاعت کر رہی ہیں، ایسی تسبیح بیان کر رہی ہیں کہ 1 سینٹی میٹر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی. اور اسی لیے وہ جو حدیث پہلے آپ کے سامنے رکھی ہے نا، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، دنیا بھر کی مخلوقات کو اگر رزق دیا جاتا ہے تو سبحان اللہ و بحمدہ کی وجہ سے دیا جاتا ہے. وہ اس کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس لیے ان کو رزق دیتا ہے. میرے بھائیو، یہ جو کلمے ہیں، بخاری شریف میں آپ نے اس کے بارے میں حدیث پڑھی ہے، کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن. یہ 2 کلمے بڑے زبان پہ ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کتنے ہلکے ہیں لیکن میزان کو بھر دینے والے ہیں، میزان کو وزنی کر دینے والے ہیں، رحمان کو بڑے پسند ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ایک تو اللہ کی آپ نے تسبیح بیان کی اور اس کے بعد اللہ کی حمد بیان کی. تسبیح بیان کرنے سے رزق بھی دیا جاتا ہے، حمد بیان کرنے سے رزق بھی دیا جاتا ہے. لیکن نبی کریم نے ایک عجیب بات کہی ہے، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی عطا کے اوپر بھی بندہ قربان جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ، جب صرف یہ کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہوتی ہے، بتائیے نعمتیں کتنی ہیں؟ آنکھ نعمت ہے، دل نعمت ہے، لاکھ روپیہ بھی نعمت ہے، کروڑ بھی ہے. دنیا میں آج ایسے لوگ موجود ہیں نا جن کو اللہ نے 1 ارب دیا ہوا ہے. 1 خرب والے بھی دنیا میں موجود ہیں نا. ایک بندے کو 1 ارب روپیہ مل گیا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس نے جواب میں کیا کہا؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ اتنا پسند کیا، اللہ نے کہا یہ جو الحمدللہ ہے یہ میرے عطا کردہ 1 ارب سے بہتر ہے. یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کی کسی نعمت پہ الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو اللہ ایسے بڑھ کے قبول کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے، نوید سنا دی جاتی ہے جو نعمت عطا کی نا وہ اس سے ہلکی ہے. اللہ اکبر. حالانکہ دیکھیے آنکھ کی نعمت انسان کو کتنی بڑی لگتی ہے. انسان سوچے اللہ آنکھ کا شکریہ ادا کرتا ہوں الحمدللہ. اب یہ الحمدللہ آنکھ کی عطا کردہ نعمت سے باری ہو گیا. اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی دین ہے. آپ اور میں اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہتے. وہ رب اتنا رحمان ہے، وہ بندوں کو چاہتا ہے بندے جہنم میں چلے جائیں، عذاب بھگتیں. جب ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا آگ میں جل جائے، رب کیسے چاہے گا؟ رب نے یہ بہانے بنائے ہوئے ہیں. رمضان کا موسم اسی کام کے لیے آیا ہے کہ کم از کم اس میں ثواب کے وہ طریقے اختیار کر لیے جائیں. اور ام ہانی کی حدیث ہے، انشاءاللہ اسی وظیفے پہ بات ختم کریں گے، اگلا وظیفہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. یہ جو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، آپ کو اس دن بتایا تھا 100 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ ان 10 دنوں میں پڑھنا ہے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو جاری و ساری رکھنا ہے. اس کا اکیلے کا اجر و ثواب ام ہانی کی اور دوسری حدیث کو اکٹھا بیان کرتا ہوں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے. وہ یہ ہے کہ جو 100 مرتبہ ان کلمات کو ادا کرتا ہے، نمبر 1 اس نے 100 قلادہ پہنے ہوئے اونٹوں کو زندہ کو اللہ کی بارگاہ میں دے دیا. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے
उसने 100 जीन पोश घोड़ों को अल्लाह के रास्ते में जिहाद पे दे दिया, और जो 100 मरतबा इनको पढ़ता है उसने बैतुल्लाह में 100 ऊंट ज़बह करके अल्लाह की बारगाह में तकसीम कर दिए। और तीसरे अल्फाज उम्मे हानी की हदीस में ऐसे हैं कि ये तो ऐसा अमल है कि ज़मीन व आसमान का खला 100 मरतबा पढ़ने से भर जाता है। और उस वजीफे के अंदर एक चीज़ आपको बताई थी, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और नबी करीम जब मेराज की रात गए हैं ना आसमान पे, तो इब्राहिम ने 2 बातें बताई हैं। एक ये कहा तस्बीह और तहमीद से जन्नत में पौधे लगते हैं, और दूसरी बात क्या कही थी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जन्नत में खजूर का एक पौधा है, अपने उम्मतियों को बता देना जन्नत बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसकी काश्त किसने करनी है, मैंने और आपने। इसकी काश्त भी मैंने और आपने करनी है, इसमें महल्लात मैंने और आपने तमीर करने हैं। हमारे अमाल से महल कायम होते हैं, हमारी तस्बीहात पढ़ने से वहां पे पौधे लगते हैं। तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, एक तो हमारे बाप इब्राहिम ने हम तक ये पैगाम पहुंचाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक मरतबा भी बंदा पढ़ेगा तो जन्नत में एक पौधा लग जाएगा। और इसका एक फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के दरवाज़ों के मुख्तलिफ नामों का जिक्र आया है। आपको पता है जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसका नाम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है। किसको मिलेगा, जो पढ़ेगा तो मिलेगा ना, खुश नसीब है। कम से कम 100 मरतबा अगर आप ये वजीफा पढ़ेंगे तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 मरतबा पढ़ने से जन्नत में पौधा भी लग गया, और जन्नत के उस दरवाजे से दाखिल होने के इम्कान भी बढ़ गए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सिर्फ जन्नत का दरवाजा नहीं है, जन्नत का एक खजाना भी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ोगे वो खजाना भी मिल जाएगा। यहाँ से तैयारी करोगे। और इस कलमे की एक बहुत बड़ी फजीलत ये है, आपने अगर हर रोज पढ़ा आप तो इंशाल्लाह कामयाब हो गए, लेकिन जो बंदा हर रोज नहीं पढ़ता उसको हालत बीमारी में, हालत गम में, हालत मुसीबत में ये कलमा ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्यों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस भी सही है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मिला के पढ़ता है ना, अगर वो उस बीमारी में फौत हो जाएगा तो जहन्नुम की आग से बच जाएगा। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 से ज़ायद बीमारियों का इलाज है, जिसमें से सबसे छोटी बीमारी दिल की है। आप बताइए, दिल की बीमारी को हम सबसे बड़ा समझते हैं। आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ा कीजिए। बल्कि ये 2 वजीफे, इनके आज चंद फजाइल आपके सामने रखे हैं, ये आपने अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ 100 मरतबा, एक तो ये था कि आखिरी 10 दिन पढ़ने हैं, और इन 10 दिनों के बाद अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेने हैं। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन